بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پر کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پر کر گھر بار نچھاور صدیق، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، عظمت کو سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کچھ کرنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ قبول اسلام کا واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ ملک شام آپ تجارت کے لیے گئے تھے، تو وہاں آپ نے خواب دیکھا، جو بحیرہ نامی راہب کو آپ نے سنایا۔ راہب اس عبادت گزار عیسائی کو کہتے ہیں جو گوشہ نشین ہو جاتا ہے۔ اس راہب نے آپ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ مکرمہ سے۔ پوچھا کون سا قبیلہ ہے؟ فرمایا قریش۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تجارت۔ وہ راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالی نے تمہارے خواب کو سچ فرما دیا تو تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اس کی حیات پاک میں تم اس کے وزیر ہوگے، اور اس کے وصال کے بعد تم اس کے جانشین ہوگے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو کسی کو نہیں بتایا، پوشیدہ رکھا۔ جب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہی واقعہ بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس پیشانی چومنے کا شرف حاصل کیا، اور کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مکہ مکرمہ پر نازل ہوا اور مختلف اجزاء میں تقسیم ہو گیا۔ اس چاند کا ایک ایک ٹکڑا ہر گھر میں داخل ہو گیا، پھر وہ تمام اجزاء مل کر پورا چاند بن گیا اور صدیق اکبر کی گود میں آ گیا۔ ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، آپ کی عمر کتنی تھی؟ 38 سال، 38 ایئرز۔ اور آپ نے عمر کتنی پائی؟ کم و بیش 63 سال۔ اور یہ معلوماتی بات بھی عرض کر دوں کہ چاروں خلفائے راشدین، ان میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تینوں خلفاء کی عمر کم و بیش 63 سال رہی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 63 سال اس دنیا کو قبول فرمایا۔ ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 82 سال کی عمر پائی۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں آئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے کون سا مذہب رکھتے تھے؟ تو یاد رکھیے آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک پر شک نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ آپ مسلمانوں کے سردار رہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ ساتھ رہے اور آپ کی خوشنودی میں رہے، مومن رہے ہمیشہ۔ اور سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تردد کیا، وہ ہیزیٹیٹ ہوا، غور کیا،
مگر جب ابو بکر صدیق کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تردد اور غور و فکر کے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ دلائل آپ پہلے دیکھ چکے تھے، شواہد پہلے ملاحظہ کر چکے تھے، تو جیسے ہی دعوت دی گئی آپ نے فوراً اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے مردوں میں ہمارے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسی دن حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، انفرادی کوشش کی، اسلام کی دعوت دی اور انہیں بھی داخل اسلام کر لیا، اور اگلے دن اور صحابہ کے قبول اسلام کا سبب بنے۔ اب غور کیجئے، بہت سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر الحمدللہ گناہوں بھری زندگی چھوڑتے ہیں، نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف آ جاتے ہیں، نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، گناہوں بھرے فیشن کو چھوڑ کر سنتیں اپناتے ہیں، آخرت بنانے میں لگ جاتے ہیں، مگر بال بچوں کی فکر نہیں ہوتی، اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں ہوتی، خاندان والوں کی فکر نہیں ہوتی، دوستوں کی فکر نہیں ہوتی، خود نیکی کی طرف آ گئے، اوروں کو بھی تو نیکی کی دعوت دیجیے نا۔ جب ہم سب مل کر نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی۔ اچھا، جب ہمارے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، محلے والوں میں جب مدنی ماحول بننا شروع ہو جائے گا، بڑھتے جائیں گے، تو ہمیں بھی استقامت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمیں اسلام پر ثابت قدمی مل جائے، ایمان پر ہم زندہ رہیں، اسلام پر دنیا سے جائیں، اوروں کو بھی نیکی کی دعوت شب و روز دیتے رہیں، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑے، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق، مصطفیٰ پڑھ کر گھر بار نچھاور صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔